زہریلی ناگن پارٹ 7 از فاروق۔ اور بس لپ لپ کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت تیزی سے کسی چیز کو چاٹ رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد وہ آواز بند ہو گئی اور مندر میں ایک بھاری آواز گونجی، خطاس کنتیرا، ہم تمہاری بلی سوکار کرتے ہیں۔ آج ہم تم سے بہت پرسنت ہوئے ہیں۔ تم نے آج ایسی بھینٹ چڑھائی جو تم پچھلے 99 سالوں میں نہیں چڑھا سکی۔ آج تم نے ناگ دیوتا کی پیاس بجھائی ہے۔ تمہارا ناگ اس وقت تڑپ رہا ہے۔ میں اب تمہارے ناگ کو وردان دے سکتا ہوں۔ نہیں ناگ دیوتا نہیں، کنتیرا نے ناگ دیوتا کو ٹوک دیا تھا۔ میں اس وقت آپ سے یہ وردان نہیں چاہتی۔ مجھے آپ سے کوئی اور وردان چاہیے۔ ناگ دیوتا، میں چاہتی ہوں آپ مجھے شیش ناگ ہونے کا وردان دیں، پرنتو ایسا کرنے سے تمہارے ناگ کی پران چلی جائیں گی اور اپنی جوڑی دار ناگ کے بنا تم بہت کمزور پڑ جاؤ گی، اور پچھلے 99 سالوں سے تم یہی تو چاہتی تھی نا۔ نہیں ناگ دیوتا، میں ایسی اچھا خواہش کبھی نہیں کروں گی۔ مجھے صرف اپنی زندگی سے پیار ہے۔ مجھے اس وقت اپنے ناگ کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے شیش ناگن اور اپنے ناگ کی ساری طاقتیں چاہیے۔ کنتیرا نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے تھے۔ ہم تمہارے اس فیصلے کے خلاف ہیں، پرنتو تم نے آج ہمیں بہت خوش کیا، اس لیے ہم تمہیں شیش ناگن ہونے کا وردان دیتے ہیں۔ پر ایک بات یاد رکھنا کنتیرا، تمہیں اپنے آپ کو طاقتور اور جوان رکھنے کے لیے انسانی خون پینا ہوگا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گی اور دھیرے دھیرے تمہاری ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور تم ایک معمولی ناگن بن کر رہ جاؤ گی۔ یہی نہیں، تمہیں ہر ماہ ہمارے مندر میں 2 انسانوں کی بلی چڑھانی ہوگی، جس سے تم اور طاقتور ہو جاؤ گی۔ ناگ دیوتا کی آواز آنا بند ہو گئی اور مندر میں موجود ناگ دیوتا کے بت کے 500 سروں کی آنکھوں سے ایک لیزر لائٹ کی طرح روشنی نکل کر کنتیرا کے جسم پر پڑنے لگی۔ کنتیرا کا جسم سکڑنے لگا اور روشنی آنکھوں سے آنا بند ہو گئی۔ مندر میں اندھیرا چھٹنے لگا اور واپس روشنی پھیل گئی، مگر کنتیرا کے جگہ ایک بہت بڑے 5 سریں والی ناگن موجود تھی۔ آج سے تم شیش ناگن ہو۔ اب تم کسی بھی جاندار انسان اور مخلوق کا روپ دھار سکتی ہو۔ مندر میں ایک آخری آواز گونجی تھی۔ کنتیرا کا مقصد شروع ہو چکا تھا، وہ مقصد جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا، جس کے لیے ہزاروں جانیں لی تھیں۔ اچانک وہ ناگن واپس کنتیرا میں تبدیل ہو گئی، مگر اب کنتیرا بالکل بدل چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین اور جوان ہو چکی تھی۔ گورا رنگ، سبز آنکھیں، لمبے سیاہ زلفیں جو زمین پر پھیلی ہوئی تھی، گلابی ہونٹ اور اس کا خوبصورت جسم بے لباس ہو چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی اور چلتے ہوئے مندر کے دروازے کے پاس گئی جہاں کالے ناگ کی لاش پڑی تھی۔ اف میرے پیارے ناگ، مجھے بہت افسوس ہے کہ ابھی تک تو تمہارا نام بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ ویسے تمہیں کیا لگا تھا پچھلے 99 سالوں سے میں تمہارے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے تو بس طاقتور بننا تھا، اپنا زیر بڑھانا تھا۔ میں جانتی تھی ناگن کو اپنے ناگ کی ہر بات آدیش حکم ماننا پڑتا ہے، پرنتو میں کنتیرا ہوں جس کا جنم آدیش سننے کے لیے نہیں، آدیش دینے کے لیے ہوا ہے۔ وہ اس وقت بے لباس کھڑی ناگ سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے اس کے اس خوبصورت جسم پر کسی کی نظر نہ ہو، مگر کوئی تھا جو اپنی خونخوار آنکھوں سے کنتیرا کو گھور رہا تھا، جس نے اپنے مقصد کے لیے اپنی اولاد تک کی قربانی دے دی تھی۔ آج مجھے نئی طاقت ملی ہے۔ میرا برسوں پرانا سپنا آج سچ ہونے جا رہا ہے۔ آج سے میرے مقصد کی شروعات ہوگی۔ جاری